اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 4 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ سب ترانہ سٹی میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلا ولاگ دیکھا ہوگا، ہم نے اپنا سفر درمیان میں روک دیا تھا، اس لیے اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لے، کیونکہ یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کہانی کو بھی وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ خیر، اب چلتے ہیں اس سفر کے اگلے مرحلے کی طرف۔ میں ہوں آپ کا دوست شکیل اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ولید خان، اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ترانہ سٹی میں۔ تو آئیے اب آپ لوگوں کو لے جاتے ہیں کہ ایسی مسٹیریس جگہ پہ جس کے بارے میں کافی سالوں یہ بحث ہوئی تھی کہ اس جگہ کو جڑ سے ختم کرتے ہیں اور یہ جگہ ترانہ کی تاریخ سے بھی مٹا لیتے ہیں۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ پیرامڈ آف ترانہ۔ پیرامڈ آف ترانہ انور حوضہ کی یاد میں بنائی گئی ایک ایسی پیرامڈ جس کو چڑھنے کے لیے کافی زیادہ سیڑھیاں بھی بنائی ہے۔ تو میں اپنے دوست ولید سے بھی یہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا وہ اس سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو ولید، کیا آپ تیار ہو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمتی ہے ہر قدم، ہم بالکل تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمتی ہے ہر قدم، ہاں تو چلو ہر قدم ہمتی بنا لیتے ہیں اور پیرامڈ آف ترانہ سے بھی پردہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں پیرامڈ آف ترانہ کے بارے میں۔ چونکہ یہ گرین ہے تو اب ہم یہاں سے بھاگ لیتے ہیں۔ صرف 5 سیکنڈ بچ گئے تھے روڈ کو کراس کرنے کے لیے، تو اس لیے 5 سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کافی قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگ جا رہے ہیں پیرامڈ آف ترانہ۔ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ ابھی جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی بڑی ٹورسٹ ہیں اور ہم بھی جائیں گے۔ تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو پہنچ گئے اسی پیرامڈ پہ جس کے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، اور ولید بھائی کے مطابق ہمتی ہے ہر قدم، لیکن میں نے جب اس سیڑھیوں کو دیکھا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میرے تو ساری ہمت ہی گئی۔ بھائی چلو آہستہ آہستہ ہی، سلو ہی، لیکن یہاں پہ ہم چڑھیں گے، پہنچیں گے اوپر۔ ٹوٹل سٹیپس کاؤنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی کتنے ہیں۔ چلو یہ پورا لمبا پروسیس ہے۔ فائنلی ہم اوپر پہنچ گئے ہیں، تھوڑی بہت سانس اپنی جگہ پہ لے کے آئے ہیں اور ابھی آپ سے بات کرنے کا قابل بن چکا ہوں۔ تو آئیے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس جگہ کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ انجوائے کرتے جائیے۔ تو لیٹس۔ یہ عمارت 1988 میں بنائی گئی تھی۔ اسے اس وقت کے رہنما انور حوضہ کی یاد میں بنایا گیا تھا، جو البانیہ کا ایک بہت طاقتور اور اپنے دور کا ایک ایتھیسٹ حکمران تھے۔ شروع میں اس عمارت کا مقصد ایک میوزیم تھا جہاں لوگ انور حوضہ کی زندگی اور ان کے دور کے بارے میں جان سکے۔ لیکن کچھ ہی سالوں بعد جب ملک میں سیاسی نظام بدل گیا اور کمیونزم ختم ہو گیا، اس تبدیلی کے بعد انور حوضہ کی شخصیت کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی اور یہ عمارت اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال نہیں رہی، کیونکہ اس عمارت کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس عمارت کے میوزیم میں انور حوضہ کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے۔ لیکن انور حوضہ یہ ایک ایتھیسٹ تھا اور ایک ملحد تھا، اور اس نے پورے البانیہ میں تمام مذاہب پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے یہ ملک کافی پیچھے چلا گیا تھا۔ پھر یہ عمارت مختلف وقتوں میں مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ اٹھا کہ اس عمارت کا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے گرا دیا جائے کیونکہ یہ ایک پرانے سیاسی دور کی یادگار ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے حق میں تھے کہ اسے بچا لیا جائے کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ بحث کئی سالوں تک چلتی رہی۔ انور حوضہ کا اس سے تعلق ہے اور اس کی یاد میں یہ بنائی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دور کی تعریف کی بجائے ایک تاریخی بحث کا حصہ بن گئی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انور حوضہ کی تعریف ہو یا اس کی تعریف میں یہ پورا عمارت رہ جائے۔
تو بھائی اور دوستو ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت علم ہو چکا ہوگا تیرانا کے بارے میں اور خصوصاً پیرامڈز آف تیرانا کے بارے میں. تو ابھی یہاں سے بھی کوچ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور ابھی ہم ایک اور تاریخی جگہ پہ جا رہے ہیں. یہ ہے البانیہ کی کرنسی جسے لیک کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں مکمل تفصیل میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 2 میں بھی بتایا تھا, لیکن ایک بار پھر مختصر سا بتا دیتا ہوں. لیک کا نام سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ سے منسوب ہے اور البانیہ کی قومی کرنسی لیک ہے جو آج روزمرہ لین دین میں بھی استعمال ہوتی ہے. میرے پیچھے جو بلڈنگز دیکھ رہے ہیں اس کو کلرفل کیا گیا ہے. اس کو کیوں کلرفل کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, تو آئیے جانتے ہیں. تو دوستو کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب البانیہ کمیونزم کے دور سے باہر نکلا. اس وقت تیرانا شہر کی زیادہ تر عمارتیں بالکل سادہ, سرمی اور بے رنگ تھی جو ایک اداس اور پرانے دور کی یاد دلاتی تھی. پھر جب ایدی راما تیرانا کے میئر بنے. اب ایدی راما کون ہے؟ ایدی راما آج کل البانیہ کے پرائم منسٹر ہیں اور اس کے خلاف البانیہ میں کافی احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور اسی احتجاجی مظاہروں کو لے کے میں نے ایک الگ بلاگ بنا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گا. بہرحال جب ایدی راما تیرانا کے میئر بنے تو انہوں نے شہر کو بدلنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے صرف عمارتیں نہیں بدلی بلکہ باہر کے حصے کو رنگین کرنا شروع کیا. مقصد یہ تھا کہ شہر کو ایک نئی زندگی دی جائے, ایک ایسی انرجی دی جائے جو لوگوں کو خوشی اور امید کا احساس دے. آہستہ آہستہ تیرانا کی عمارتیں مختلف رنگوں میں بدلنے لگی, کہیں روشن پیلا, کہیں نیلا, کہیں سرخ اور کہیں جیومیٹرک پیٹرنز. اور اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جس کا نام تو شاید آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا, لیکن اس کا اصل نام کیا ہے, وہ کون تھی, کہاں سے اس کا تعلق تھا, اس کا خاندان کہاں تھا, تو آئیے جانتے ہیں ابھی اور اسی وقت. تو جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں مدر ٹیریسا کی, اور خصوصاً انڈیا کے لوگ تو مدر ٹیریسا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کیونکہ اس کی جو خدمات کلکتہ شہر میں ہیں تو وہ شاید کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مدر ٹیریسا غریبوں کی ہمدرد, ایک ایسی خاتون جس کو 1979 میں اسی والنٹیئرلی کام کی وجہ سے نوبل پرائز بھی ملا, جو کہ البانی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی اعزاز کی بات ہے. نہ وہ صرف غریبوں کی مدد کرتی تھی بلکہ بے سہارا لوگوں کو گھر بھی دیتی تھی, مرنے والوں کی خدمت کرتی اور اسی کے ساتھ ساتھ یتیموں کی کفالت بھی کرتی. مدر ٹیریسا کا اپنا نام کافی مشکل ہے. خیر میں یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا, اس کا نام انجیزی گونسی بوجازیو. بہت ہی ایک مشکل نام تھا اور شاید میں نے غلط بھی پرونونس کیا ہو کیونکہ سم ٹائم یو نو واٹ آئی مین, کچھ نام ان کی لینگویج میں کسی اور طریقے سے پرونونس کرتے ہیں اور ہم تو نارمل انگلش میں اس کو دیکھ کے اس کی اسپیلنگز وغیرہ کو دیکھ کے پرونونس کرتے ہیں. بہرحال مدر ٹیریسا یہ نام بھی کافی ہے. تو آئیے جانتے ہیں مدر ٹیریسا کے بارے میں. اس تو پھر دیر کس بات کی. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تیرانا کا کانفرنس ہال, جہاں پہ ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور باقی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ. تو آپ کو میں نے کہا چلو جاتے ہوئے مدر ٹیریسا اسکوائر آپ کو کانفرنس ہال بھی دکھا دوں. اندر نہیں جاتے, چلو باہر سے ہی تھوڑی بہت دیدار کر لیتے ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے فی الحال ہم جا رہے ہیں مدر ٹیریسا اسکوائر پہ. تو راستے میں یہ مجھے نظر آیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. تو دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مدر ٹیریسا اسکوائر. مدر ٹیریسا کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کو دے دی. اب اسکوائر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتا دوں. یہاں پہ 2014 میں مدر ٹیریسا کا ایک خوبصورت مجسمہ تھا, لیکن پھر وہ ہٹا دیا گیا اور یہ پورا اسکوائر اثر نو تعمیر کیا گیا. اب یہاں پہ ایک خوبصورت اسکوائر بن چکا ہے. سامنے ایئر البانیہ اسٹیڈیم ہے, وہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. آرکیولوجیکل میوزیم ہے جس میں بہت ہی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. ابھی ہم وہاں بھی جانے والے ہیں. یہاں پہ ایک اوپن لائبریری انہوں نے رکھ دی ہے, تو جتنے بھی سیاح آتے ہیں یا اگر یہاں کے مقامی لوگ آتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں, بکس وغیرہ پڑھتے ہیں اور اسکوائر کو انجوائے کرتے ہیں. تو مدر ٹیریسا کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتا دی کہ انہوں نے 1979 میں نوبل پرائز جیتا تھا. اپنی زندگی کا آدھا حصہ انہوں نے بھارت میں گزارا
مدر ٹیریسا انسانیت کے لیے ایک اہم مثال ہے۔ تو یہ تو تھی مدر ٹیریسا کے بارے میں۔ آئیے اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں اور جاتے ہیں البانیا ایئر اسٹیڈیم میں، جہاں پہ ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، یا ایک بہت ہی بڑا گراؤنڈ ہے جس میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے ایئر البانین اسٹیڈیم، جو کہ البانیا کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ یہاں پہ مختلف گیمز وغیرہ کھیلے جاتے ہیں، لیگز اور اسی طرح انٹرنیشنل میچز وغیرہ۔ یہ اسٹیڈیم ابھی 2019 میں ہی بنا تھا، زیادہ پرانا نہیں ہے، اور اس میں تقریباً 22,500 لوگ آتے ہیں۔ ایک خوبصورت اسٹیڈیم ہے۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا بلاگ میں اسٹیڈیم کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتا دوں، کیونکہ یہ البانیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ چلو اب چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اور اسی ایئر البانین اسٹیڈیم کے ساتھ یعنی مدر ٹیریسا اسکوائر میں ایک بہت ہی پرانا میوزیم بھی موجود ہے، جسے آرکیولوجیکل میوزیم آف البانیا بھی کہتے ہیں، یا نیشنل میوزیم آف البانیا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ بہت ہی زیادہ پرانا اور تاریخی میوزیم ہے، اور جن دوستوں کو آرکیولوجی سے پیار ہے تو گھبرائیے مت، آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک اسپیشل ولاگ اسی میوزیم کو لے کے بنایا ہوا ہے، جو بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میوزیم کو پورا اس ولاگ میں نہیں ایڈجسٹ کر سکتا، کیونکہ یہ ولاگ پہ کافی لمبا ہو جائے گا، اور یہ آلریڈی بہت لمبا ہو چکا ہے، بلکہ یہ تیرانہ سٹی کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو فی الحال میں اس ولاگ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ وہ مین پوائنٹس یا مین چیزیں ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگ تیرانہ سٹی انجوائے کریں، اس کے بارے میں جانیں، اور یہ ولاگ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ تو آئیے، یہ تو تھا میوزیم کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس میوزیم پہ خوبصورت لوگ آنے والا ہے، تو چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، تاکہ آپ میرے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ اور اب چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تو چلے دوستو، اب اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور زیبرا کراسنگ کو کراس کرتے ہوئے چلتے ہیں آرٹیفیشل لیک آف تیرانہ کی طرف۔ دوستو یہ کوئی قدیم یا تاریخی جھیل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیرانہ کی مشہور اور خوبصورت سیاحتی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں لوگ سکون حاصل کرنے، واک کرنے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہ جھیل اصل میں 1950 کی دہائی میں بنائی گئی تھی، تاکہ تیرانہ شہر کو پانی فراہم کیا جا سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ایک مشہور تفریحی مقام بن گئی۔ آج نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ تو آئیے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس خوبصورت جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیرانہ یہ مصنوعی جھیل اپنے اندر کتنی خوبصورتی چھپائے ہوئے ہے۔ اور یہ تیرانہ فین زون 2026 میں جو فیفا ورلڈ کپ جاری ہے اس کے لیے ایک فین زون بنایا گیا ہے، جہاں پہ مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آ کے یہاں بیٹھتے ہیں اور فٹ بال کو یہاں پہ ایک بڑے اسکرین میں دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے، سوچا اس کو بھی یہاں پہ شامل کروں۔ تو دوستو دن ڈلنے لگا اور شام کا وقت ہو چکا ہے، اور ہم بھی پہنچ چکے ہیں ایک بہت ہی مشہور چرچ میں، جس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے، سینٹ پالس کیتھیڈرل چرچ۔ یہ البانیا کا ایک معروف کیتھیڈرل ہے جو اپنی خوبصورت آرکیٹیکچر اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ایک جدید طرز تعمیر کا چرچ ہے جو تیرانہ شہر کے اہم عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی کافی تاریخی چرچ تو نہیں، لیکن اسے 2001 میں بنایا گیا تھا۔ اس چرچ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا خوبصورت بیرونی ڈیزائن اور شہر کے درمیان اس کی نمایاں موجودگی ہے۔ تیرانہ آنے والے بہت سے سیاح اس جگہ کو اپنی لسٹ میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ آئیے اب اس چرچ کے اندر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ چرچ کے اندر کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو نہ سراہیں گے اور نہ اس پہ تنقید کریں گے۔ یہ ان کا اپنا مذہب ہے اور یہ اپنے مذہب کی اپنی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔
ہم ایز اے ٹورسٹ یہاں پہ آ چکے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ یہ چرچ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک بہت ہی تاریخی اور خوبصورت جگہ پہ چلیں گے۔ اور آخر کار جس جگہ کا مجھے بہت انتظار تھا، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں نماز گاہ مسجد کے بارے میں، جو تیرانہ یعنی البانیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سب سے بڑا اور شاندار مسجد ہے۔ یہ مسجد تاریخی مسجد تو نہیں، لیکن ایک جدید تعمیر ہے جس کا منصوبہ 1990 کی دہائی میں شروع ہوا اور کئی سال بعد یہ مسجد 2024 میں مکمل ہوئی۔ دوستو، یہ مسجد اپنے بڑے رقبے، خوبصورت اسلامی طرز تعمیر اور شاندار ڈیزائن کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہے۔ اسے البانیہ کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر جانا جاتا ہے، اور بالکن ریجن کی بھی یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ بالکن ریجن میں ترکی کا ہاف حصہ، گریس، کوسوو، یونان وغیرہ وغیرہ یہ ملک آتے ہیں، اور ان ملکوں میں سب سے بڑی مسجد یہی مسجد ہے، نماز گاہ مسجد، جس میں ایک وقت میں تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ نمازی آ سکتے ہیں۔ اور تیرانہ آنے والوں کے لیے یہ مسجد شہر کے اہم مقامات میں سے ایک بن چکے ہیں، جہاں لوگ اس کی خوبصورتی، فن تعمیر کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہم بھی آ چکے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس مسجد کو اندر سے بھی دیکھ لیں۔ کس خوبصورت انداز سے مسجد بنایا گیا ہے، آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ البانیہ میں ویسے تو اور بھی بہت زیادہ مساجد ہیں، لیکن بھائی نماز گاہ مسجد کی ایک الگ ہی بات ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہو۔ جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک چرچ گئے تھے، کیونکہ ہم مسلمان تھے لیکن پھر بھی چرچ گئے، اسی طرح بہت سے غیر مسلم بھی اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار مسجد جو کہ البانیہ کے دارالخلافہ تیرانہ میں موجود ہے، اور میں سارا دن یہی انتظار کرتا رہا کہ میں کب اس مسجد جاؤں گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر۔ تو امید ہے آپ نے یہ مسجد بھی ہمارے ساتھ انجوائے کی ہوگی۔ اب یہاں سے بھی کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو دوستو، مجھے پورا امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تیرانہ شہر پورا گھوم لیا ہوگا۔ تو یہ ولاگ بھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور تیرانہ سٹی کا چیپٹر ختم۔ ٹاٹا، بائے بائے، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، ملیں گے اس سفر کے دوسرے حصے میں۔